بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب پر وافی سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایسے خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، جو لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو میری بہنیں یا میرے بھائی پنجگانہ نمازوں کے پابند ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کہاں پر ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، کہاں پر نہیں پڑھنی چاہیے، کہاں پر ہمیں اعوذ پڑھنا چاہیے، کہاں نہ پڑھنا چاہیے، یہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے، یہ بھی آپ جانیں گے۔ اور میری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جو اتحیات میں یعنی قاعدہ آخرہ میں بسم اللہ اور اعوذ اور بسم اللہ کو پڑھ لیتی ہیں، کیا ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ نماز میں کہاں کہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے اور کہاں پر پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ویڈیو پوری سماعت کریں، کیونکہ ہماری نماز میں کوئی غلطی ایسی نہ ہو ہماری لاپرواہی سے کہ نماز تمام کی تمام ہماری منہ پہ مار دی جائے اور ہم سمجھے کہ ہم تو نمازی ہیں۔ تو یہ بہت ہی توجہ دینے کی بات ہے کہ نماز میں کوئی غلطی ایسی نہ کی جائے جس سے کہ ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور ہماری نمازیں بھی قبول نہ ہو۔ تو پیارے عزیزو، آئیے گا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ پوری ویڈیو سماعت کریں اور اسے سمجھیں۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی سے وقت کی بھی نماز ہو، جب ہم شروع کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو ہم پہلے اعوذ پڑھیں گے یا بسم اللہ؟ پیارے عزیزو، نیت کی فوراً ہی بعد جیسے نیت کی ہم نے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب ہم نے نیت کے بعد فوراً ہمیں ثنا پڑھنا، اعوذ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اب ہمیں ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہم نے پڑھ لیا، اسے کہتے ہیں ثنا۔ اس کے فوراً ہی بعد ہم اعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے فوراً ہی بعد ہم الحمد شریف پڑھیں گے۔ پیارے عزیزو، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی ہم الحمد شریف پڑھیں گے ثنا کے بعد، یعنی ہم نے جب بھی 2 سنتوں کی نیت کی یا پھر 4 فرضوں کی یا 4 سنتوں کی نیت کی، لیکن ثنا سے پہلے ہم اعوذ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، صرف ہم ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم۔ اور جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد شریف، ہم اعوذ بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ اعوذ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے، قرأت سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ آپ 10 سورتوں سے نماز پڑھتے ہیں یا پھر آپ سورہ اخلاص سے یعنی قل هو اللہ احد سے پڑھتے ہیں، تو یہ دھیان رکھنا چاہیے، یہ ضرور دھیان رکھیں آپ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، تو ہم وہاں پڑھیں گے لکھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ نکلتی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے الحمد شریف کے بعد، قرأت کرنے کے بعد۔ تو پیارے عزیزو، جب ہم الحمد شریف پڑھیں، جب بھی پڑھیں ہم کوئی سی بھی رکعت میں، تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اور جب کوئی سورہ ملائیں، جیسے کہ ہم علم ترا سے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، تو یہاں لکھی ہوئی بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اب اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن سورہ اخلاص سے یعنی قل هو اللہ احد سورہ اخلاص سے پڑھتی ہے، تو وہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتی ہے، تو اسے چاہیے پھر بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اوپر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے عزیز، یہ سمجھ آ گیا؟ اب آئیے گا، جب ہم میری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں، جب رکوع کرتی ہیں قیام کے بعد، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد، قیام کے بعد، قرأت کرنے کے بعد، جو بھی میری ماں بہنیں بہت سی ایسی ہیں کہ جب الحمد شریف اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد جب رکوع میں آتی ہے نا، تو کبھی کبھی وہ رکوع میں بھی بسم اللہ پڑھ لیتی ہیں، تو رکوع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، صرف رکوع کی ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے۔ تو میری بہنیں جب قاعدہ آخرہ کرتی ہیں میں بیٹھتی ہیں، یعنی اتحیات، 4 رکعت سنت ہے، 4 فرض پڑھیں گے، تو قاعدہ اولا کریں گے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم بیٹھ کر کے اتحیات پڑھیں گے۔ تو وہاں پر بھی میری بہنیں، کچھ بھائی ایسے ہیں جو اعوذ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر اعوذ بسم اللہ نہ پڑھیں،
बल्कि डायरेक्ट पढ़ें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पढ़ लिया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी वो, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, डायरेक्टली दुरूद शरीफ पढ़नी है। अगर आपको सलाम फेरना और सलाम नहीं फेरना तो आप फौरन अत्तहियात पढ़ के, हो सके दुरूद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ करके और खड़े हो जाएं। क़याम में खड़े होंगे तो फिर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ेंगे पूरी। फिर जो सूरत आप मिलाना चाहते हैं या सूरह इखलास से पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ें, लेकिन ख्याल रहे कि अत्तहियात में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको अत्तहियात पढ़नी है। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़नी है। ये समझ ले कि अगर आपने सना से पहले औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो क्या आपकी नमाज नहीं होगी? नहीं। अगर आपने फौरन वुजू करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ ली, औज़ु पढ़ ली, फिर उसके बाद सना पढ़ ली तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह अब आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ ली, यानी सना के फौरन ही बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, आपने औज़ु भी नहीं पढ़ी, तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी? प्यारे अज़ीज़, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपने कहीं भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, कोई सी सूरत में भी नहीं लगाई, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन हम हमारे नबी की सुन्नत अदा करते हैं इस तरह, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते थे। इसी तरह नमाज पढ़ने में भी जब आप नमाज शुरू करते, वुजू करते या नमाज शुरू करते, तब भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते। प्यारे अज़ीज़, हमारे नज़दीक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुस्तफ़ा है, तो हम कोई सी भी सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम सना के बाद फौरन औज़ु और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जो कि सुन्नत है। और अलहम्दु शरीफ के बाद जब कोई सूरत पढ़ें तो ये मुस्तहब है, अगर ना पढ़ें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी और पढ़ें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। प्यारे अज़ीज़, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कोई बीच में से कोई सूरत पढ़ने लगे, जैसे कि आपने पढ़ी अलहम्दु शरीफ, उसके बाद आप उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पढ़े, तो वहां पर हम बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताऊं, जैसे आपने अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़ी, अब इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आप ये दरमियान में से कुरान पाक पढ़ रहे हैं कहीं से भी, तो आप बिस्मिल्लाह को पढ़ें जरूर, फसल करके, यानी जुदा करके, क्योंकि मिला करके नहीं पढ़ सकते, जुदा यूं पढ़ सकते कि कोई भी अल्लाह का नाम। प्यारे अज़ीज़, तो आप यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बरकतन जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। बीच में से कुरान पढ़ें या बीच की सूरत, ज्यादा लंबी सूरत है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, आप कोई सी भी सूरत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बीच में से पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और जुदा जुदा करके पढ़ें। तो प्यारे अज़ीज़, समझ आ गया हो कि अगर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी सना से बाद में या अलहम्दु शरीफ से बाद में, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। सिर्फ इतना समझ लें कि हम सुन्नतों पे अमल करते हैं और एक सुन्नत अदा करने में हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी सुन्नतों पे अमल करने से ही जिंदगी को खैर है। तो प्यारे अज़ीज़, अगर ना भी पढ़ेंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, और पढ़ लेंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये तमाम नमाज का मसला समझ आ गया होगा। और ख्याल रहे, फिर मैं आपको बताती चलूँ कि आप अत्तहियात के पहले या बाद में कहीं भी आप औज़ु और बिस्मिल्लाह ना पढ़े, कि वहां पर लिखे हुई नहीं है, डायरेक्टली अत्तहियात पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।